السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر. میں محمد مالک. آج سپریم کورٹ کے پاس جب رپورٹ پیش ہوئی, سلمان صفدر جو ان کے اپوائنٹڈ انوائے تھے, گئے تھے فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پہ ڈیالہ جیل, انہوں نے آ کے ایک رپورٹ پیش کی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب کا ٹوٹل آئی ٹریٹمنٹ چیک اپ وغیرہ 16 فروری سے پہلے کر دیا جائے اور پھر رپورٹ دی جائے گی, اور دوسرا کہ ان کے بچوں سے لندن میں فون پہ ہی بات کروائی جائے. لیکن جو انہوں نے ڈیٹیل رپورٹ دی اس میں کئی کافی الارمنگ چیزیں بھی ہیں, وہ میں کچھ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس میں انہوں نے بتایا کہ جی اکتوبر 2025 تک میری آنکھ بالکل ٹھیک تھی, اس کے بعد مجھے بہت پرابلم شروع ہوئی, لیکن 3-4 ماہ اس کو سیریسلی نہیں لیا گیا اور صرف مجھے ڈراپس دیتے رہے آنکھوں میں. اس کے بعد ایک میری آنکھ کی بینائی مکمل طور پر چلی گئی. اس کے بعد اس سٹیج کے اوپر پھر ان کو پیمز لے جایا گیا, وہاں پہ انجیکشن لگا, اور اس کے بعد اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 85% میری بینائی کھو چکی ہے ایک آنکھ کی, اور صرف 15% ہے. امریکہ وغیرہ میں اگر آپ کی خدا نہ خواستہ دونوں آنکھوں کی بینائی 15% پہ ہو تو اب لیگلی بلائنڈ بھی تصور کیے جا سکتے ہیں. اینی پھر انہوں نے بتایا کہ جی میں نے بار بار سپرنٹینڈنٹ کو کہا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا, اور کافی زیادہ اس پہ باتیں چلتی رہیں. پھر انہوں نے اب سلمان صفدر کہتے ہیں کہ میری 2 گھنٹے کی ملاقات تھی, اور اس کے درمیان میں بھی کانسٹنٹلی آنکھوں سے پانی ان کے بہ رہا تھا, اور وہ ٹیشو سے اس کو ڈیپ کر رہے تھے, بار بار اس کو سکھا رہے تھے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں نے ان سے پوچھا رپورٹ کا, میڈیکل رپورٹ ریکارڈز وغیرہ کا, تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا وہ میرے پاس نہیں ہے, وہ تو ان کی فیملی کو دے دی گئی تھی اور کچھ نیٹ کے اوپر ہیں. بہرحال جو فیملی سے انہوں نے رپورٹ منگوائی تو اس میں ڈاکٹر رانا عمران سکندر ہیں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے ہیں, انہوں نے بڑی بریف سی رپورٹ دی. اس میں ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ ایپیسوڈ کی کیا تھی, اس میں آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا گیا کہ کون سا آئی اسپیشلسٹ تھا جس نے علاج کیا اور سارا کچھ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ 2 سال سے میرا ڈینٹل چیک اپ تک نہیں ہوا, اور جو فزیکل رہنے کی باقی کنڈیشنز تھیں اس کے بارے میں زیادہ شکایتیں نہیں تھیں, صرف گرمیوں کے موسم کی شکایتیں زیادہ ہیں کہ مچھر وغیرہ ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, اس کا کہ علاج کیا جائے. لیکن ہیلتھ کے اوپر جو کیجول ایٹیٹیوڈ ہے اس پہ بڑی سیریس باتیں تھیں, اور یہ بھی انہوں نے پھر ایک بار مطالبہ کیا کہ میرا جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں وہ مجھے ضرور ایگزامن کریں. گورنمنٹ کا اصرار ہے کہ جو سرکاری پینل ہے, سرکاری ڈاکٹر ہے, دیٹ از انف. لیکن 2019 میں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور ان کی صحت کی معاملات تھے, اس زمانے میں پی ایم ایل این کا کیا سٹانس تھا اس بات پہ کہ پرسنل ڈاکٹرز کو کیوں رسائی نہیں ہمیں مل رہی, اور یہ سرکاری ہسپتال میں ہمارا علاج ہو رہا ہے, ہمیں اس پہ بالکل اعتبار نہیں ہے. ذرا سنیں خود پی ایم ایل این کیا کہتی تھی. کیا رپورٹس آئی ہیں ان کی اس وقت میں, ان کو کیا ہوا تھا میں نہیں جانتی. مجھ سے آج تک یا کسی بھی سے بھی, ان کے ڈاکٹر سے بھی وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر نہیں کی گئی. نے کبھی بھی ان کو ایک ایڈیشنلی کوئی پیناڈول بھی ان کی اجازت سے بغیر نہیں دی. تو یہاں اتنے بڑے بڑے ان کی صحت کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں, اور کسی نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ یا فیملی کو اطلاع کر دے, بیٹی کو اطلاع کر دے, یا ڈاکٹر عدنان کو اطلاع کر دے. انہوں نے ان کے سینے کو کھول کے ان شریانوں کو آپریٹ کیا انہیں لندن میں. ان کا علاج جو ہے وہ انہی ڈاکٹر سے ہو, ان پر اعتماد بن چکا ہوا ہے. اپنے ڈاکٹر کے پاس واپس جانا جو ہے ہر مریض کا ایک بنیادی حق ہے. رانا صاحب یہیں سے شروع کرتے ہیں. پرویز رشید صاحب نے کہا اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہر ایک کا حق ہے, اور وہ مجھے یاد ہے ایک بیان, ابھی وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کا ایک اور بھی تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈاکٹر عدنان کو روکا جا رہا ہے, ان کو نہیں دکھایا جا رہا, اور عمران خان کے کہنے پہ ہو رہا ہے. اب کیا اصول جو ہیں وہ قیدی کا نام بدلنے سے تبدیل ہو جائیں گے؟ جب آپ کے لیڈر اندر تھے تو آپ کہتے تھے اپنے ڈاکٹرز ہوں, ہم سرکاری پینل پہ یقین نہیں رکھتے, ہمیں ہماری مرضی کے ڈاکٹرز دکھائیں. عمران خان پہ آپ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں, جو ڈاکٹرز ہم ہیں وہی ہم دیں گے, اور آپ کے پرسنل ڈاکٹرز آج تک الاؤ نہیں کیے گئے. تو یہ پھر دوہرا معیار کیوں ہے؟ دیکھیں, آپ نے رپورٹ کو ریفر کیا اور اس کے بارے میں سیریس کا لفظ جو ہے وہ کوئی تقریباً 10-11 مرتبہ آپ نے استعمال کیا, اور اس رپورٹ کے حوالے سے پھر آپ نے اس کو دائیں بائیں اوپر نیچے بھی بڑا گھمایا ہے, لیکن کوئی سیریس بات آپ ریفر نہیں کر سکے کہ وہ رپورٹ میں جو ہے وہ درج ہے. رانا صاحب 15% آئی سائٹ رہ گئی ہے, اس سے سیریس اور کیا ہوگا؟ حوالہ دیا نہیں, آپ میری سن لیں نا سر, آپ میری سن لیں.
حکم پرویز رشید صاحب کے بھی بیان کا جب آپ نے حوالہ دیا تو اس میں بھی آپ نے ڈنڈی ماری ہے اس بات کو پورا مجھے بھی سنایا، خود بھی سنا، لیکن بات کو ریفر آپ نے غلط کیا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رپورٹ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کے مطابق عمران خان صاحب کو وہی سہولتیں جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ وہ ان کو میسر ہیں، ان کی تصدیق کی ہے سلمان صفدر صاحب نے، اور پی ٹی آئی جو پچھلے 8-10 ماہ سے موقف اختیار کیے ہوئے تھی کہ جی سیل میں بند ہیں، وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، کھانے کی بات بھی غلط ہے، اور ان کو قید تنہائی میں اور سیل میں بند رکھا جا رہا ہے، وہ سارا پراپیگنڈا ثابت ہوا اور وہ باتیں ساری غلط ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کی بیماری سے متعلق دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیمز میں جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے اور وہ پروفیسر ہیں، سینئر آدمی ہیں، انہوں نے ان کا علاج جو ہے وہ کنڈکٹ کیا ہے، اور جیسے ہی جیل کے ڈاکٹر نے رپورٹ کیا کہ ان کی آنکھ میں پرابلم ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو چیک اپ کیا، اور پھر جو اس کا علاج۔ تو رانا صاحب وہ پیمز کے جو سینئر ڈاکٹر ہیں ان کا نام کیوں نہیں ہے رپورٹ میں؟ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی رپورٹ ہے، اگر وہ اتنے سینئر اور کوالیفائڈ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں تو ان کا نام کیوں نہیں ہے رپورٹ میں کہ اس ڈاکٹر نے؟ دیکھیں نہیں وہاں پہ یہ تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے نا، یا یہ کوئی سیریس بات بھی نہیں ہے، اس سے کوالٹی آف ٹریٹمنٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے نا بات ہے، کوالٹی آف ٹریٹمنٹ پتہ لگتی ہے۔ بات یہ ہے، سن لینا، جو آئی اسپیشلسٹ، جو آئی ڈپارٹمنٹ ہے جو پیمز کا، اس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا نا ان کو، یا کوئی سینئر ترین آدمی ہوگا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کسی نے، کوئی ٹرینی نے جا کے دیکھ لیا ہوگا۔ تو یہ ان کے علاج کا جو ہے وہ لیول ہے۔ اب اس میں آپ نے کیونکہ سیریس ڈالا ہے تو اب اس میں نام سے تو یہ معاملہ سیریس ہو نہیں سکتا۔ آپ نے اس میں فرمایا ہے یا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی 4 ماہ سے جو ہے وہ ان کو شکایت تھی اور ان کا جو ہے وہ علاج نہیں کیا گیا۔ اگر واقعی 4 ماہ سے یہ ان کی شکایت تھی اور علاج نہیں کیا گیا تو یہ واقعی پھر معاملہ جو ہے وہ سیریس ہی جانا جائے گا۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2 دسمبر کو ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ نے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور وہ ملاقات تقریباً جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ جاری رہی، اور انہوں نے اس ملاقات میں پوری دنیا کو ان کو میسج نوٹ کروائے جو کہ آ کے انہوں نے میڈیا میں لوگوں کو دیے۔ اس کے بعد وہ ٹویٹر میں جو کہا کرتے تھے جس وجہ سے یہ ملاقاتوں کا مسئلہ بنا، وہ بھی نہیں بھولے، وہ بھی انہوں نے ہدایت فرمائی کہ آپ نے یہ بھی جا کے کرنا ہے، اور وہ بعد میں ٹویٹ بھی ہوئے۔ جب عظمیٰ خان صاحبہ باہر آئیں تو ان سے ایک صحافی نے، یہ باقاعدہ کلپ موجود ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ورنہ میں آپ کو بھجوا دوں گا، ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ان کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ 2 دسمبر کے بعد یہ شکایت ہوئی ہے تو یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے، یہ شکایت ان کو پہلی دفعہ ہوئی ہے، اس سے پہلے وہ کبھی بھی جو ہے وہ آنکھوں کے کسی مرض میں جو ہے وہ۔ تو رانا صاحب اب چلیں اب پہ آ جائیں نا، آج پہ آ جائیں، کیا آپ اب ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروائیں گے علاج کے لیے؟ صاحب یہ آپ نے معاملہ اتنا سیریس بنا دیا ہے تو آپ ذرا سن لیں۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا اس سے پہلے کوئی پریویس ریکارڈ نہیں ہے آنکھوں کی کسی قسم کی بیماری کا، تو ڈاکٹر نے جیل میں چیک کر کے ان کو کہا ہوگا کہ جی فلاں ڈراپس آپ لے لیں یا فلاں کوئی میڈیسن وغیرہ لے لیں، لیکن جب ان کو افاقہ نہ ہوا تو پھر فوری طور پہ ان کا جو ہے وہ علاج کروایا گیا۔ ان کے صحت کے معاملے پہ بالکل میں 2 ٹوک انداز میں یعنی جو ہے وہ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ سیاسی کنسیڈریشن کو لانا جو ہے یہ بالکل ایک جرم ہے۔ رانا صاحب 2-3 سوال میں کوئکلی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ صحت کرنا، سن لیں نا، سن لیں سر، وقت تھوڑا ہے، میں 2-3 صرف چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔
صحت پہ سیاست جو ہے وہ اگر میں کروں حکومت کرے بھی جرم ہے، لیکن اگر مالک صاحب کریں تو پھر بھی جرم ہے. چلیں میں 2-3 سوال صرف کرنا چاہتا ہوں آپ سے کوئکلی تاکہ کلیئر ہو جائے معاملہ. ایک تو یہ بتائیں کہ اگر اب ان کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کا ہسپتال میں علاج ہوگا تو کیا گورنمنٹ ان کو ہسپتال شفٹ کر کے کروائے گی کہ سیکیورٹی بیسس پہ کہا جائے گا کہ پاسبل نہیں ہے؟ کیوں نہیں کروائے گی؟ پہلے نہیں کروایا. اگر ایڈمٹ کرنا پڑا مجھے وجہ بتائے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ داخل کرنا پڑا تو اس پہ اعتراض تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں مالک صاحب، سپریم کورٹ سے یہ معاملہ سارا جو ہے یہ اپنا فرینڈ آف کورٹ مقرر ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا جو ہے وزٹ ہوا ہے، رپورٹ مرتب ہوئی ہے، آج پیش ہوئی ہے، اس کے اوپر بحث ہوئی ہے. اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو عدالت نے آج آبزرویشن. دوسرا یہ بتائیں جو پرویز رشید صاحب نے بات کی تو ان کو چاہیے تھا وہاں پہ درخواست دیتے. آپ کے کولیگ ہیں سینئر لیڈر ہیں پرویز رشید صاحب، انہوں نے کہا ہر مریض کا حق ہے کہ اس ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا جائے جس پہ اس کا اعتبار ہے. میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا. یہی تو بات ہے کہ آپ اس میں آپ ڈنڈی مارتے ہیں. چلے میں سنا دیتا ہوں دوبارہ، میں سنا دیتا ہوں، آپ سن لیں. مجھے بتائیں کہاں میں نے ڈنڈی ماری؟ چلائیں جی ذرا. پرویز شیزا کے ہر کا حق ہے کہ اپنے اعتبار کے ڈاکٹر کو لائے. کو کھول کے ان شریانوں کو آپریٹ کیا انہوں نے لندن میں. ان کا علاج جو ہے وہ انہی ڈاکٹر سے ہو ان پر اعتماد بن چکا ہوا ہے. اپنے ڈاکٹر کے پاس واپس جانا جو ہے ہر مریض کا ایک بنیادی حق ہے. اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہر مریض کا بنیادی حق ہے. اس میں کیا ڈنڈی ہے؟ آپ نے کتنی بڑی یہ مالک صاحب سر یہ دیکھیں یہ تو اپنا جو ہے نا یعنی بددیانتی ہے. یہ چلو آپ نے اب ان کی بات پوری چلائی نہیں ہے. پوری اور میں کتنی اپنے سے بناؤں؟ چلا تو دی ہے. انہوں نے کہا ہر نہیں جو پہلے چلائی تھی وہ بھی چلائی ہے کہ ان کا علاج انہوں نے کیا، ان کا اعتبار ہے. پھر اینڈ میں انہوں نے کوالیفائی کیا. سن لیں جو آپ نے پہلے ان کی گفتگو چلائی تھی نا، اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ کیونکہ جن ڈاکٹروں سے ان کا آپریشن ہوا ہے تو انہی ڈاکٹروں کے پاس ان کو جو ہے وہ آپریشن کے لیے ان کے اوپر اعتماد بن چکا ہے، ان کو جانا چاہیے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو دل کا عارضہ اس وقت پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ جو ہے وہ اپنے دل کا آپریشن جو ہے وہ لندن میں کروا چکے تھے. تو پھر رانا صاحب یعنی کہ ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو اجازت نہیں دے گی گورنمنٹ؟ تو کرینِ قیاس یہی تھا کہ ان کو وہیں سے آپریٹ کروائیں. یہ ڈاکٹروں کا بھی جو ہے وہ مشورہ تھا. چلے میں اگر آپ اجازت دیں میں بغیر ڈنڈی کے سوال کر لیتا ہوں بقول آپ کے. کیا حکومت ان کی مرضی کے ڈاکٹرز کو پینل میں شامل کرنے سے گریزاں ہیں کہ ان کی مرضی کے ڈاکٹرز آپ کے پینل میں شامل اب کر لیں گے؟ دیکھیں یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ مطالبہ نہیں کیا. اگر وہ مطالبہ کریں اور سپریم کورٹ حکم کرے تو میں یہ آپ کو بحث میں جائے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس بارے میں جو حکم فرمائے گی گورنمنٹ اس کے اوپر عمل کرے گی، منوان عمل کرے گی. اب بھی کیا ہے، آئندہ بھی کرے گی. صحت کے معاملے میں ان کو سہولتوں کے معاملے میں آپ یقین کریں یہ سہولتیں جن کا ذکر رپورٹ میں ہے اور سلمان صفدر نے کیا ہے ان کا عشر اشیر بھی ہمیں میسر نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ہم اپنی بات نہیں کرتے اس موقع کے اوپر. ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے انہیں سہولت بھی ملنی چاہیے، علاج بھی ملنا چاہیے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ویلکم بیک. پورے ملک میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور وہ ہے یہ سولر کے اوپر جو انہوں نے پوری پالیسی چینج کی ہے. آج سے 10 سال پہلے ہمارا یونٹ تقریباً 20 روپے کا یونٹ تھا بجلی کا، اب 60 سے 70 روپے پڑتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سرکولر ڈیٹ بننا شروع ہوا 2005 میں، پھر 2014 کے اندر انہوں نے بڑا انٹرسٹ پیمنٹ جو اس کی تھی وہ بھی ساری ڈالنی شروع کر دی ہمارے بلز میں. پھر 2016 کے اندر سی پیک کی ایک سیکورٹی فورس انہوں نے ریز کرنی تھی، اس کا ایک پاس تھرو وہ بھی ہمارے بل میں ڈال دیا.
اور یہ اکیلا پاس تھرو نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی پاس تھروز ہیں. پھر 2023 میں انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگانا شروع کر دیا نیکسٹ میٹرنگ والوں کے اوپر سب کچھ. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو ایک پورا ایک نیا فارمولا بنایا ہے کہ نہیں آپ 8 روپے کی خریدیں گے، آپ سے آپ کو تقریباً 4 گنا اس سے قیمت پہ واپس بیچیں گے. گورنمنٹ کا کیا اس پہ سٹانس ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی بات یہ تھی، یہ 1-1.5% لوگ ہیں، اب وہ فگر بڑھ کے 5-6% ہو گیا. یہ جو بجلی بیچ رہے تھے یہ 50% اپنا منافع کما رہے تھے. ہم نے جو پالیسی چینج کی ہے نیٹ میٹرنگ کی، اس میں اب ان کو تقریباً 37% پروفٹ ہوگا. تو پروفٹ کا لاس ہے اور کوئی لاس نہیں ہے. اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو عام آدمی کو 2-2.5 روپے اور جناب بل میں ٹھکتا. اس طرح ڈفرنٹ ان کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. اور ان کہا کہ جی جو بات ہو رہی تھی کہ جی کاٹیج انڈسٹری انہوں نے بھی بہت لگائی ہوئی، سولر وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا تقریباً 6 سے 7 ہزار صارفین ہیں، اور یہ جو 22,000 کے قریب تھا واٹس، اس میں سے 6 سے 7 ہزار جو ہے، 7 ہزار میں 2200 میگا واٹ صرف انڈسٹری یوز کر رہی ہے، باقی سارے ڈومیسٹک یوزرز استعمال کر رہے ہیں. پھر کہا یہ سولر ملک کے پوش علاقوں میں لگا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا دیہات اور اندرون شہر اور یہ سارے علاقے جہاں بھری ہوئی ہیں چھتیں تمام شہروں کی، یہ پوش علاقے کب سے ان کو نظر شروع آ گئے. بٹ بیسکلی گورنمنٹ ہمیں یقین دلا رہی ہے کہ یہ ہمیں آپ کو فیور کیا، غریب آدمی کا ہم نے بھلا کیا. ابھی ساتھ ہی نیپرا نے فکس چارجز اپروو کر دی جو 132 بلین ان کو اور ملے گا. لیکن کچھ ایسٹیمیٹس یہ بھی ہیں کہ یہ 132 ایکچولی کوئی 200-250 ارب بن سکتا ہے، کیونکہ بہت سی سبسڈیز وغیرہ دوسری ڈومیسٹک یوزرز کی وہ انہوں نے پہلے ہی ختم کر دی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے. اب جو ریٹ بڑھا دیے ہیں، فکس چارجز بڑھا دیے، اور فکس چارجز 200 روپے سے لے کے 675 روپے تک بڑھا دیے. اور یہ انسٹالڈ کیپیسٹی پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کی کتنی بجلی یوز کر رہا ہے سولر والا، بلکہ اس کا فکسڈ لوڈ جو ہے وہ کتنا ہے، بجلی لے نہ لے اس کے مطابق اس کو فکس کیپیسٹی چارج وہ بڑھنا چاہ رہا ہے. یہ بھی ملینز کروڑوں کے اندر لوگوں کی اس میں آبادی آ جاتی ہے. سچ ہے کیا؟ ان دا مین ٹائم ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں جو ان ایفیشنسی ہے، جس میں تھیفٹ، گن بلا سارا، یہ تقریباً 101 بلین روپیہ بڑھ گیا ہے. اس کے اندر انفیشنسی بڑی ہے اور اس کا بل آپ اور میں دیں گے. ہوا یہ ہے کہ پچھلی 2-3 دہائیوں میں یہ بیڑا غرق کیا ہے. 2 چیزوں کا بڑا نقصان ہوا. ایک ڈالر کے آگے روپیہ گرا تو ان کی انڈیکس تھی، IPPs کی پیمنٹس تھیں تو اس سے فرق پڑا. لیکن اس سے بڑی بات ہے جو ہمارے سرکاری بابو ہیں یہ نظام چلا رہے تھے، خود ان سے چلا نہیں، کسی اور کو انہوں نے چلانے نہیں دیا. آج تک آپ کو پرائیویٹائزیشن کچھ ہوتی نظر نہیں آتی اور یہی بیوروکریٹس اس کو چلا رہے ہیں. اینڈ ایوری ٹائم آپ اور میں ہم پیسے دیتے ہیں. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے میرے ساتھ سینئر اکنامک جرنلسٹ شہباز رانا صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن کامرس. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس. مزمل اسلم صاحب، ایڈوائزر ٹو CM لیکن ڈیفیکٹو فائنانس منسٹر آف KP. چاروں ہمارے ساتھ ہیں. میں پہلے ذرا شہباز سے شروع کر رہا ہوں بیکاز کل ایک بریفنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، اینکرز کو بلایا ہوا تھا 4-5 کو، میں کہیں اور پھنسا ہوا تھا نہیں جا سکا. تو شہباز سے شروع کرتا ہوں. یہ بتائیں لیٹسٹ وہاں پہ کوئی اور گل افشانی ہوئی، کیا ہوئی، افشائی ہوئی، کیا ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اچھا وہ آپ نہیں آئے کیونکہ وہ جس قسم کے وہاں پہ فیکٹس بتا رہے تھے، ڈسٹارٹڈ فیکٹس، تو آپ کو وہاں سے غصے سے آپ نے اٹھ کے آ جانا تھا. جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے تھے، ویسے بڑی کینڈیڈ بریفنگ تھی، کراس کوشچننگ بھی ہوئی. میں 3-4 چیزیں کون تھا اس بریفنگ میں ان کی طرف سے؟ جو پاور منسٹر ہمارے سردار اویس لغاری صاحب تھے، پھر جو 2-3 کرتا دھرتا ہے پاور ڈویژن کے، جو یہ سارا نمبر کرنچنگ کرتے ہیں، محفوظ بھٹی صاحب تھے، ریحان صاحب تھے، نویز صاحب تھے، یہ 3-4 لوگ تھے. 3-4 چیز میں بڑی بریفلی مالک صاحب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو ریاست ہوتی ہے نا، ریاست کے اندر جو سرکار ہوتی ہے اس کا، اور میں ایز اے جرنلسٹ بات کر رہا ہوں، میرا اور اس کا ایک ٹرسٹ کا ریلیشن ہوتا ہے. اگر کوئی چیز خبر میڈیا میں آ جائے جو بڑی ہی کریٹیکل ہو، تو اگر خبر ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو، آپ اس پہ جھوٹ یا غلط بیانی نہیں. کیا کل انہوں نے کیا غلط بیان؟ کل کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو 2 سال پیچھے لے کے جاؤں گا، 1.5 سال پیچھے. 19 مئی 2024 کو میں نے خبر کی کہ فار دا فرسٹ ٹائم گورنمنٹ IMF کے پاس خود گئی جب ان کی ٹاکس ہو رہی تھی کہ ہم نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ختم کر رہے ہیں. یہ میری خبر چھپی ہوئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے آ کے وہ غلط بیانی کی، ایسی بات ہی کوئی نہیں، ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا، ہم کچھ نہیں کریں گے، اسمبلی تک اسٹیٹمنٹس نہیں. آج وہ خبر صحیح ثابت ہو کہ نمبر 1 کل جو انہوں نے حرکت کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو 8,000 میگا واٹ ابھی کوئی انہوں نے کہا تقریباً
6300 मेगा वाट है जो अभी नेट मीटरिंग के हवाले से जो सोलर पैनल्स का इंस्टॉल हो चुका है, और कोई 1200 मेगावाट मजीद है। उन्होंने कहा जी 8000 मेगावाट जो है ना ये तो ले लेते हैं, ये अपने जब जो सूरज वो चमक रहा होता है तो उनकी बिजली पैदा हो रही थी, जब ये नहीं सूरज की इनको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती तो उसके लिए हमने 270 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कोई 8000 मेगावाट इनके लिए अवेलेबल किया हुआ है। ऐड किया है उनके जो हमने इनके लिए अवेलेबल किया हुआ है 270 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट से। मुझे बताइए जिस मुल्क के अंदर आप आइडल कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हो 2000 अरब रुपया, क्यों? क्योंकि बिजली है कोई लेने वाला नहीं है। तो उसमें उन्होंने आप 8000 मेगावाट ये किधर से ले आए ये 8000? और इसका कोई जवाब नहीं था। डिस्टॉर्टेड फैक्ट। फिर इसी तरीके से जो इन्होंने बात कर रहे हैं इसके हवाले से कि 2 रुपए 44 पैसे फी यूनिट हमने बचत कर रहे हैं। और भाई अगर मेरे पे 2 रुपए 44 पैसे फी यूनिट का बोझ आ रहा है तो आप तो मेरे पे अपने पास ऑन कर दिया ना सबके ऊपर, वो जो सोलर का आपने रिवर्स कर दिया, तो मुझे कल 2 रुपए 44 पैसे मेरी कीमत क्यों नहीं कम की आपने? नंबर 4 विच इज मोर इंपॉर्टेंट, मसला ये नहीं है 2 रुपए 44 पैसे का, इनकी नीयतों का मसला है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जो लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं वो आपको पता है कि 7 रुपए फी यूनिट से लेके 12 रुपए फी यूनिट क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब ये है कि हमारी जेब से हुकूमत 12 रुपए फी यूनिट निकाल के नीचे सब्सिडी दे रही है, उसकी इनको तकलीफ नहीं है। अपनी जेब से दें, अपनी जेब से देना, मेरा काम तो नहीं है सरकार के लिए वेलफेयर करना इनके लिए। फिर डेट सर्विसिंग सरचार्ज इन्होंने हमारे ऊपर 3 रुपए 23 पैसे अपनी इनएफिशिएंसी का लगाया हुआ है, उसकी इनको तकलीफ नहीं है। इनको इस चीज की भी तकलीफ नहीं है कि साल का 4 से 5 रुपए फी यूनिट के बराबर बिजली चोरी होती है या उसके लॉसेज होते हैं, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। ये 2 रुपए 44 पैसे इनको बड़ी तकलीफ है। क्यों तकलीफ है मुझे नहीं समझ। राणा साहब क्विकली इस पर कॉमेंट कर दें, फिर मैं बाकी दोस्तों को भी ले लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो आपने इंट्रो में कहा कि ये पूरे मुल्क का ये एक मसला बना हुआ है। ये पूरे मुल्क का मसला नहीं बना हुआ। जो टोटल सार्फिन जो नेट मीटरिंग इस्तेमाल करते हैं वो 4,66,000 हैं, और इस मुल्क में पूरे जो टोटल सार्फिन है वो 3,70,00,000 के करीब हैं। तो ये 1.2 या 1.3% सारिफ हैं बिजली के यूजर्स जिनका ये इशू है। उसके अलावा एहसान यहीं रोकिएगा, एक सवाल बनता है इस पे, एक ही सवाल बनता है जी कि अगर ये सिर्फ 1-1.5% है आपके मुताबिक, तो फिर वो तो बड़ा इनकॉन्सिक्वेंशियल फिगर है, फिर उसको छेड़ने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा मसला खड़ा करने की। इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है वो, इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है क्योंकि वो जो ड्रेन वो कर रहा है वो 100 बिलियन एनुअली उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और वो इम्पैक्ट उनको ट्रांसफर हो रहा है जो 98.7% सार्फिन है। तो बेशक ये नंबर्स में नेट मीटरिंग में कम है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू करेगी पॉलिसी तो फिर जो इसका नुकसान होगा वो फर्दर जो है वो बढ़ता रहेगा। अब देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, सोलर पैनल हो गए बड़े सस्ते और हमारी बिजली हो गई महंगी। अब जिन्होंने लगाए सोलर पैनल उनका पे बैक था साल सवा साल के अंदर पे बैक था, और दबा के लगे सोलर पैनल, और नेट मीटरिंग भी दबा के हुई। अब सिंपल सी बात है, सप्लाई डिमांड जो है वो ड्राइव करती है प्राइसेस को। अब आपके पास सोलर की सप्लाई बढ़ गई, ग्रिड के अंदर डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑब्वियसली आपने रिव्यू करना है। 2015 में आई थी पॉलिसी नेट मीटरिंग की, और उसको किसी ने नहीं चेंज किया। तो ये भी नहीं है कि पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है 11 साल बाद, और पिछले 3 साल से सही कह रहे हैं शहबाज राणा साहब की कोशिश की जा रही थी कि ये जो इसको जो है वो रिव्यू किया जाए, और हमेशा प्रेशर बिल्डअप हो जाता था, जिस तरह अभी भी प्रेशर बिल्डअप। तो आप ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेसिकली लोगों को समझ नहीं आ रही, आपने हमारे पे ये एहसान किया, बड़ी नाशुक्री कौम है। नहीं, मालिक साहब, मैं आपको इसकी मैं मिसाल देता हूं ना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जहां जो सोलर के डोमेस्टिक यूजर्स हैं, जब वो इजाफी बिजली ग्रिड को देते हैं और ग्रिड के अंदर जरूरत ना हो तो उनको पेनल्टी पड़ती है, नेगेटिव बिलिंग होती है कि आपने इस वक्त हमें बिजली दी, हमें जरूरत नहीं थी, हम इसको आपको पेनलाइज करेंगे। तो ये सोलर पॉलिसी ये कहां पे है? ये कहां की सोलर पॉलिसी है? इसको रिव्यू करते, ये एहसान कहां की सोलर पॉलिसी है? मैं यूरोप की आपको मैं स्वीडन के अंदर जो है, अगर ग्रिड को जरूरत ना हो और आप उधर एक्सेस बिजली दें तो आपको पेनल्टी पड़ती है। तो वहां पे स्वीडन के अंदर अगर पुलिस फोर्स बनानी हो तो पास थ्रू लगाते हैं। स्वीडन के अंदर आईपीपीज क्रेजी किस्म के बने हुए हैं, वो सारा कुछ है, हीट ऑडिट के बगैर वहां पे सर्कुलर डेड गिग नहीं। अगर स्वीडन से पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो बाकी चीजों का भी ड्रॉ करें ना। इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स आईपीपीज वाले स्वीडन में हुए हैं। देखें, अगर नहीं भाईजान,
مالک صاحب اگر ہمارے یہاں کوئی 50 غلطیاں ہیں تو ہم نے ٹھیک تو بھیا ہم کیوں بھگتے ہیں غلطیاں؟ گورنمنٹ والے کیوں نہیں بھگتتے؟ عام آدمی آپ کی غلطیوں کے پالیسی کا میں اچھا I'll come back to you. Let me get other people also. Let me get other gentlemen also. لاسٹ کامنٹ. چلے ٹھیک ہے. اوکے. مفتاح صاحب وہ کہہ رہے ہیں یار آپ سویڈن میں رہ رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ لوگ کیوں اتنا فساد کرتے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سویڈن میں رہ رہے ہیں. اچھا شکریہ, نہیں کہہ رہا شکریہ. لیکن چلے if you want to turn it like that. شکریہ. دیکھیں یہ جو مختلف نمبرز آئے ہیں اویس بھائی کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے, پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ 280 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, پھر 230 ارب روپے کا, 200 ارب روپے کا. اگر سچ مچ اس پالیسی کی وجہ سے 280 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہوتا تو پھر جس دن آپ نے یہ پالیسی اناؤنس کری تو اس دن ایمانداری کی تو بات یہ تھی نا کہ آپ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پالیسی میں ہم ان لوگوں کے یہ کاٹ رہے ہیں اور اب ہم 2 روپے 80 پیسے پر یونٹ آپ کی سب کی بجلی ٹھیک کم سستی کر رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں کیا انہوں نے. دوسری بات جو انہوں نے پالیسی چینج کی ہے ایگزسٹنگ یوزرز کے لیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں طرف سیل ٹیکس لیں گے. اس سے پاور منسٹری کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے کسی ڈسٹریبیوشن کمپنی کو تو کوئی فائدہ نہیں. ایف بی آر کو تو پیسے مل جائیں گے نا, یہ تو صرف ایف بی آر کو پیسے ملیں گے, تو اس سے پاور کا تو کیا فائدہ ہوگا. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ 50% پاکستان میں یوزرز وہ ہوتے ہیں جو کہ لائف لائن کنزیومرز ہوتے ہیں اور پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہوتے ہیں, جن کا 200 یونٹ سے کم کا بل ہوتا ہے. ان کو آپ 3 روپے 85 پیسے سے لے کر 13 روپے 1 پیسے تک کی بجلی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ان کو تو آپ آلریڈی ہیویلی سبسیڈائز کر رہے ہیں. ان کو کون سبسیڈائز کر رہا ہے؟ باقی سب لوگ انکلوڈنگ یہ مڈل کلاس. اس میں تو 31% انکریز ہو گیا فکس چارج کا, وہ تو 4 روپے پر یونٹ کا انکریز بھی آ گیا. نہیں ادھر میں آ رہا ہوں, میں آؤں گا مالک. تو یہ جو 50% کنزیومر ہیں غریب ترین جو لائف لائن ہے پروٹیکٹڈ ہیں, ان کو تو پورا ملک مل کر سبسیڈائز کر رہا ہے, جس کے اندر مڈل کلاس جو 200 یونٹ سے زیادہ لیتا ہے اور پروٹیکٹڈ نہیں ہے اس کا 21 روپے سے شروع ہوتا ہے, 35 روپے سے شروع ہوتا ہے 300 یونٹ والے کا, اور 700 یونٹ والے کا 47 روپے 20 پیسے کا بجلی کا بل ہے, پلس سیلز ٹیکس 18% راشد صاحب کے لیے. تو مطلب یہ 55 روپے کا بل ہے. تو آپ ان سب سے پیسے لے کے سبسیڈائز کر رہے ہیں. پھر کچھ ہمارے صنعت کار گئے کہ یار ہم سے آپ سبسیڈائز نہ کروائیں غریب لوگوں کو, تو ان کے آپ نے 4 روپے بجلی کے کم کر دیے, جو کہ ٹھیک ہے آپ بالکل کم کر دیں, ان کو آپ زبردستی سبسیڈائز نہ کریں. لیکن آپ نے پھر کیا کہ پورے گرڈ کے اوپر آپ نے فکس کاسٹ بڑھا دی اور 400 روپے ایوریج بڑھائی ہے. 4 کروڑ میٹر ہے, اس کا مطلب ہے کہ 16 ارب روپیہ مہینے کی, یہ تقریباً آپ نے 196 ارب روپیہ میرے خیال سے سال کی جو ہے وہ آپ نے. سر جو 132 بلین اب ان کا ٹارگیٹڈ ملے گا, اس میں وہ 24 ارب شامل نہیں ہے جو جس میں جی ایس ٹی سر چارجز ڈیوٹیز وہ علیحدہ ہیں. ایک میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جس طرح بڑھائی ہے 196 ارب روپے آئیں گے, ان کو 400 روپے ایوریج پہ بڑھا دیے جس طرح انہوں نے بڑھائے. تو یہ مطلب لیٹس جسٹ بی ویری ریئلسٹک. اب حکومت کو اچانک خیال آ گیا کہ یہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں, یہ اشرافیہ جو ہے, جو اشرافیہ کا ورڈ پوش علاقوں میں 4,50,000 لوگ, سر میری گزارش سنیں, 4,50,000 لوگ, جن میں کچھ لوگ بھاولپور میں رہتے ہیں, کچھ لوگ فلیٹوں میں کراچی میں رہتے ہیں, کچھ لوگ لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں, جن کو بجلی کا پریشانی ہے, جن کو آپ 60 روپے کی بجلی دیتے ہیں. اس نے قرض لے کر, اس نے کمیٹیاں لگا کر, اس نے پیسے جوڑ کے حقوق سیلری ایڈوانس لے کر کچھ بھی کر کے بیچارے نے سولر پینل لگوائے. 8 مہینے بعد شہباز صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چینج نہیں کریں گے. اگر آپ کو غریبوں کا اتنا پاس تھا, اور اس سے غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نہ ان کی بجلی کم کر رہے ہیں, آپ پھر ٹیکس زیادہ لے رہے ہیں. اگر غریب کا اتنا پاس تھا تو پچھلے سال پھر چینی کیوں مہنگی کر دی؟ اس میں تو 21 خاندان صرف تھے. یہ تو 4,75,000 پاکستانی ہے نا, جو کہ انسگنیفیکنٹ نمبر ہے. تو یہ رانا صاحب بتائے نا کہ وہ 21 خاندانوں کو کیوں فائدہ دیا ہے. چلے میں مزمل کا بھی انپٹ لے لوں تاکہ رانا صاحب ایک آخری بات سن لیں, آخری بات فرمائیں. سر دیکھیں سر, یہ پیس مل نہیں ہو سکتا. اب جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں 8 روپے کی بجلی لوں گا, لوگ اپنے گھروں پہ بیٹریاں لگا لیں گے اور آپ کو یہ بجلی بھی نہیں بیچیں گے. یہ آپ اپنی غلطیوں کا خمیازہ لوگوں کے اوپر ڈال سکتے ہیں جب آپ منافلی ہوتے ہیں. اب یہ چینوں نے سولر پینل بنا کے اور لیتھیم آئن بیٹریز بنا کر لوگوں کو آزاد کر دی ہے, جو آج خرم حسین نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے. اب آپ ہم کو زبردستی نہیں کر سکتے, یہ وقت نکل گیا. مزمل صاحب, یور 2 cents on this. سر میں سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب مفتاح بھائی فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آج سے چند سال بعد جو ہے یہ جو ڈسکوز اور بجلی بنانے کا کام ختم ہو جائے گا اور لوگ انڈیپینڈنٹلی سولر روف پینلز ہوں گے, روف ٹائلز وغیرہ ہوں گی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھا میں تھوڑا سا نا آپ تینوں سے ذرا سی مختلف بات کرنا چاہوں گا. اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ کتنے % لوگ لے رہے ہیں, کتنے % نہیں لے رہے.
میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ ہمیں زبردستی کوئی چیز نہیں بیچ سکتے. اگر آپ نے مہنگا سودا خریدا ہے، جیسے ابھی مفتاح بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شاید نالج میں ہو کہ حکومت نے آج سے چند ماہ پہلے جو ہے چینی منگائی تھی. اب وہ چینی جو ہے ان کی یہ جو شارٹیج ہوئی تھی امپورٹ کی اور وہ بکی نہیں. اب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے کمرشل کنزیومرز ہیں ان کو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ مہنگی چینی خریدو ہم سے، ورنہ ہم تمہیں میں تصدیق کر سکتا ہوں یہ بات ایک دم یہ تو شوگر کے بہت بڑے بائر ہیں. یہ مفتاح ٹھیک بات ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. بلکہ آپ کو پنجاب کے اندر تو چھوٹے ٹریڈرز کے اندر نہ صرف ایف بی آر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ لوگ بھی بٹھاتے ہیں اور پنجاب کے ٹریڈروں کا زبردستی چینی بیچی. جی مزمل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں زبردستی کوئی چیز نہیں بیچ سکتے، نمبر 1. اب رہا سوال سولر کا، یہ ہماری اپنی پرسنل چوائس تھی. ہم نے یعنی کہ ہم نے مطلب آپ کے کہنے پہ نہیں لگایا، اپنی پرسنل چوائس ہی لگایا. اب حکومت کو پرابلم یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ میری بجلی خریدو، آپ ہمیں بیچ نہیں سکتے. لیکن حکومت کے پاس ایک رائٹ یہ ہے کہ وہ آپ کی بجلی میں جو ہے خریدنے میں جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج کر سکتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس میں ایک مڈل وے نکلنا چاہیے. یہ لڑائی کب تک جائے گی آگے؟ جتنے میں یونٹ پروڈیوس کر رہا ہوں، آپ مجھے جو ہے نیٹ میٹرنگ کا مطلب یہی ہے نا کہ میں صبح زیادہ پیدا کر دیتا ہوں، شام کو آپ سے لے لیتا ہوں، تو وہ آپ میری نیٹ آف کر لیں. جو ایکسٹرا یونٹ ہے جو میں آپ کو سسٹم میں دے رہا ہوں، مارجنل یونٹ، مارجنل پرائسنگ کوئی سسٹم کر دیں تاکہ لوگوں کو بل نہ آئے، اور اگر کوئی زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ مل جائے. اس کی اگزامپل ایسے دیتا ہوں میں کہ خیبر پختونخوا میں ہم بجلی بناتے ہیں بہت سستی. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بجائے وفاق کو دینے کے اپنے صوبے میں ہی لوگوں کو دے دیں، کارخانوں کو سستی دے دیں. تو اس کے لیے ہم خیبر پختونخوا والے کہہ رہے ہیں وفاق کو کہ آپ اپنی ٹرانسمیشن لائن ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس میں سے بجلی گزار لیں. تو وفاق اس کو کہتے ہیں ویلنگ چارجز. وفاق کہتا ہے پہلے تو 3 روپے مانگ رہا تھا، اب وہ 27 روپے یونٹ تک چلا گیا ہے. تو کوئی آپ ویلنگ ٹائپ کی، اگر آپ کوئی ایکسٹرا یونٹ جو میری ضرورت سے زیادہ ہے اس پہ کوئی ویلنگ چارجز، کیونکہ آبویسلی دیکھیں ایک چیز تو ہے پاکستان میں ٹی این ڈی لاسز بہت زیادہ ہیں، کہیں پہ 15% ہے، کہیں پہ 20% ہے، کہیں پہ 30% ہے. بھیا یہ ان کی انیفیشنسی ہے نا، ان کی ایفیشنسی میں کیوں بھگتوں؟ نہیں دیکھیں میری بات، آپ نہ بھگتے نا. آپ جو اپنی بجلی بنا رہے ہیں اپنے سولر سے، آپ کا پورا رائٹ ہے آپ اس کو کنزیوم کریں، لیکن آپ فالتو بجلی ان کو بیچ بھی تو نہیں سکتے نا زبردستی. اگر وہ نہیں ٹھیک ہے چلیں لیٹ می گیٹ احسان آن دس. احسان ان کی بڑی سمپل بات ہے یار، چلیں آپ یونٹس تو نیٹ آف کریں نا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں دیکھیں، جو آپ حاضر بجلی بنا رہے ہیں اور حاضر کنزیوم کر رہے ہیں وہ تو نیٹ آف ہی ہو رہے ہیں، وہ تو میٹر سے پہلے کی بات ہے. ایشو تو وہ ہے جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں گرڈ کو، اور جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے رات کو اس کو استعمال کرنا ہے تو وہاں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں. وہاں دیکھیں ایک جو آپ کا سسٹم ہے اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ کتنا انڈکٹ کرتا ہے، اور میں نے کہا سپلائی ڈیمانڈ ہے. سپلائی ڈیمانڈ اور اس کے اندر جو اس کی ایڈیشنل کاسٹ ہے جو کہ اس میں انیفیشنسیز بھی ہیں، تھیفٹ بھی ہے، ٹرانسمیشن کی بھی ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہیں. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یونٹ ٹو یونٹ ہے. اگر میں اگر آپ کو 100 یونٹ دیتا ہوں، آپ نہ مجھے پیسے دیں، آپ اپنے 100 یونٹ اس کے اگینسٹ رائٹ آف کر دیں تو ٹھیک ہے نا، میرے پیسے جا رہے ہیں نا، آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، لیکن میرا ایک فیئر ڈگری جو یہ ویلنگ کی بات کر رہے ہیں نا، ویلنگ کی پالیسی آ رہی ہے اور میرے خیال سے ویلنگ کے جو یونٹ استعمال کر یہ ویلنگ کی بات کر رہے ہیں. نہیں یہ ویلنگ علیحدہ ہے، وہ نیٹ آف کی بات کر رہے ہیں، وہ نیٹ آف کی بات کر رہے ہیں. یونٹ دے رہا ہوں اس پہ کوئی مارجنل پرائسنگ کر دیں تاکہ لوگوں کو بہت لمبی ڈز نہ پڑے، کچھ آپ کی طرف آ جائے کچھ اس کی طرف آ جائے. مطلب آپ میرے سے زبردستی نہ خریدیں، میں آپ سے زبردستی نہ خریدوں. تو مارجنلی پرائسنگ کی ہے نا. ابھی اسی طرح اس کو 11 روپے کر دیا نا، پہلے 27 روپے تھا، وہ 11 روپے میں آ گیا ہے. اور دیکھیں یہی ہو رہا ہے نا کہ پہلے آپ کا 8 روپے 13 پیسے، 11 روپے نہیں ہے، 8 روپے 13 پیسے. تھوڑا کلیئرفائی کر دوں. جی مفتاح. دیکھیے ابھی جو ہو رہا ہے نا، ابھی جو نیٹ میٹرنگ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ اگر حکومت نے آپ کو 500 یونٹ بیچے ہیں اور آپ نے ان کو 100 یونٹ بیچے ہیں تو وہ 400 یونٹ کا آپ کو بل دیتے ہیں، اور اس کا جو اس کے اوپر 400 یونٹ کے اوپر سیل ٹیکس لگتا ہے. اب جو انہوں نے چینج کرا ہے وہ یہ کرا ہے کہ اس کو انہوں نے کر دیا گراس میٹرنگ یا نیٹ بلنگ کہتے ہیں، کہ حکومت جب آپ کو 500 یونٹ بیچے گا تو پہلے 500 یونٹ کی آپ سے اس نے سیل ٹیکس لینا ہے. پھر جو آپ نے مطلب اگر 47 روپے کا یونٹ بیچ رہا ہے تو اس کے اوپر 8 روپے ٹیکس لے گا.
اس کے اوپر بعد جب آپ نے جو ان کو یونٹ بیچے ہیں 8 روپے 11 پیسے میں 8 روپے 12 پیسے میں, اس پہ سے 18% ٹیکس یعنی کہ 1 روپیہ اس پہ اور کاٹے گا, تو آپ کو نیٹ 7 روپے ملیں گے اور وہاں پہ آپ کو 55 روپے دینے پڑیں گے. تو فرق صرف سیل ٹیکس کا پڑے گا, آپ کو اور نہیں پڑے گا. دوسرا احسان یہ بتائیں, یہ آپ لوگوں نے جو یہ فکس ٹیکس کر دیا ہے کیوں؟ چلیں مجھے یہ تو سمجھ آتی ہے گورنمنٹ میرے سے پیسے کمائے جس بجلی پہ میں استعمال کر رہا ہوں, جو میری انسٹال کیپیسٹی ہے, یا آپ نے وہ آئی پی پیز والا فارمولا کھینچ کے یہاں بھی لگا دیا ہے, یوز ہو نہ ہو سب کچھ, وہ کیوں آپ لوگوں سے پیسے 132 بلین جیبوں سے نکال رہے ہیں؟ فکس کیپیسٹی پہ کیوں آپ آئے ہیں؟ آپ یوزیج کے اوپر جائیں, فکس چارجز میٹر چارجز, اس پہ آپ کیوں آئے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بیسک نہیں اوپن تھیفٹ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی جو انرجی کا جو باسکٹ ہے, اگر مجھے صرف جواب دینے دیں, اگر آپ کی جو انرجی باسکٹ ہے وہ ویری کرتی ہے سیزن ٹو سیزن. اب آپ کے پاس ہائیڈل آ جاتا ہے, اس کی کاسٹ کچھ اور ہے, درمیان میں آپ ایل این جی پہ ہوتے ہیں, آپ یار ان سیزنل ویریشنز کا مجھے ایک بات بتائیں میں آسان لفظوں میں سوال آڈینس کے پوائنٹ آف ویو سے کر لیتا ہوں. جتنی ویریشنز آتی ہیں جتنی سن لینا, یہ ریاست کا کام ہے کہ یہ شاک سے ابزارب کرے ڈفرنٹ پالیسی ایڈجسٹمنٹ سے. ہر ویریشن عام آدمی کیوں بھگتتا ہے؟ آپ نے سیکیورٹی فورس بنانی ہے, میرے پہ پاسپورٹ لگا دیتے ہیں, ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے, میرے پہ ڈیوٹیز ڈال دیتے ہیں. اچھا جواب تو لے, آپ مجھے جواب تو دینے دینا, میں کوئی بولتا ہوں آپ مجھے ٹوک دیتے ہیں. یہی تو چیزیں مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریفارم نہیں کرتے, یہ ریفارم نہیں کرتے. یہی تو ریفارم ہے کہ آپ بھگتتا رہا ہے نا, ریاست ابزارب کرتا رہا ہے شاکس, اور تبھی آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2800 ارب پہ پہنچ کے آپ کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے پاور سیکٹر کا. تو اب ہم اسی کو تو انوائنڈ کر رہے ہیں. یہ جو ویریبل آپ کی جو پروڈکشن ہے, انرجی مکس ہے, اس کے اندر پریڈکٹیبلٹی لانے کے لیے اور ریٹ کی پریڈکٹیبلٹی بھی لانے کے لیے آپ اس کو جو ہے آپ, اور دنیا بھر میں یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہم کر رہے, ویریبل کاسٹ اور جو فکس چارجز ہوتے ہیں ان کی پرسنٹیج ایک انٹرنیشنل لیول کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں پہلے فکس نہیں ہوئی تھی, یہی ریفارمز ہم آپ کے جو لائن لاسز وغیرہ ہیں, آپ کے جو لائن لاسز اور ان ایفیشنسیز ہیں, دے آر دا ہائیسٹ ان دا ریجن. دنیا کے ساتھ یہ ایگزامپلز بھی کریں نا. نہیں, میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر, آپ سن لیں, اس کا جواب لے لیں. اب آپ فیسکو پہ آ جائیں, آئی ایسکو پہ آ جائیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کی ڈسکوز جو ہیں ان کے لائن لاسز ہیں, ود ان دیٹ رینج ہے. آپ لیسکو پہ آ جائیں, اب آپ جاتے ہیں یہ کے پی کے اوپر بیٹھے ہوئے مزمل صاحب, وہاں آپ کسی جتنے بھی پی ایچ ڈی سارے بٹھا دیں, وہ ایشو وہاں لا اینڈ آرڈر تو دے دیں نا صوبوں کو. کس صوبے تو کہتے ہیں ہمیں دے دیں صوبوں کو. نہیں, آپ ہر چیز اپنے ہاتھ میں کیوں رکھتے ہیں؟ دے دیں صوبوں کو. اچھا مالک صاحب ان حالات میں بھی ہم نے 590 ارب کی جو ان حالات میں بھی ہم نے 590 ارب کا جو تھیفٹ تھا اس میں کوئی جی مزمل کوئکلی رسپونڈ کر دیں. مزمل آپ رسپونڈ کر دیں. دیکھیں انڈسٹری کی چوری زیرو ہوتی ہے. مفتاح صاحب بیٹھے انڈسٹریلسٹ, جہاں پہ جو ہے چوری ہوتی ہے یا وہ ہوتی ہے ریزیڈینشیل. یہ لیسکو کا انڈسٹریل اور ریزیڈینشیل الگ کر دیں تو ان کو جو ہے پرسنٹیج نظر آ جائے گی لائن لاسز کی, کیونکہ لیسکو میں جتنی وہاں پہ انڈسٹریل یوزیج ہے اتنا ہی ریزیڈینشیل ہے. تو یہ ایک ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں اور یہ بات کو چھپاتے ہیں. جی دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. یہ بیوروکریٹک جو سولوشنز آتے ہیں نا, جس کے اندر پولیٹیکل وزڈم شامل نہیں ہوتی, مالک صاحب یہ اس وقت ایگزیکٹلی یہ وہی ہوئی ہے. یہ بیوروکریسی کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں, ساری ان کی غلط پٹیاں ان کو پڑھائی جاتی ہیں, اور ان کو ایشوز یا بتائے نہیں جاتے یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تھا ہی نہیں. ایون کہ یہ بھی جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ 2 روپے 44 پیسے فی یونٹ جو سولر کی وجہ سے کاسٹ بڑھ گئے, اس کی کوئی آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ نمبر ہے؟ یہ 2 روپے 44 پیسے کو کل آپ 5 روپے 80 پیسے کہتے ہیں, کوئی آپ سے پوچھے گا؟ اس کا تھرڈ پارٹی کو آڈٹ کبھی ہوا ہے؟ اسینشلی ایشو آپ کا ہے کہ ایشو آپ کہہ رہے ہیں ہوا میں سے فگرز بن جاتے ہیں. یہ فگر سارے ہوا میں آتے ہیں. اس کی یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ مجھے ثابت کر دیں یہ نمبر جو مجھے دے رہے ہیں. مطلب کیسے آپ کے یہ جو یوزرز ہیں سولر, ان کی وجہ سے کیسے 2 روپے 44 پیسے فی یونٹ آپ کی باقیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے؟ مجھے اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. یہ نمبر کہاں جب کہتے ہیں 6 سے 7 ہزار ہیں جی سارا اس کا. کل انہوں نے کہا کہ 1% آف دا ٹوٹل جو بجلی کے کنزیومرز ہیں ان کا مسئلہ. کل سردار اویس لغاری صاحب نے کہا. آج انہوں نے غالباً اسمبلی میں کہا یہ 8 سے 10% لوگوں کا مسئلہ. 6 سے 7. جی مفتا یور کلوزنگ کامنٹ.
دیکھیں یار، اس ملک میں آپ سولر پینل بجلی خرید رہے ہیں قائد اعظم سولر سے، جو شہباز شریف صاحب نے لگایا 42 روپے 20 پیسے کی، ٹھیک ہے. آپ دیگر اور سولر والوں سے خرید رہے ہیں یہ 40-50 روپے کے درمیان بجلی. آپ کو وہ اس پہ بھی تو ذرا کبھی حساب کر کے دینا کہ اس پر آپ کتنے پیسے زیادہ دے رہے ہیں. آپ نے پچھلے کوارٹر جو ہے 375 روپے کی 375 روپے پر یونٹ آپ نے ساہیوال کے بجلی گھر سے بجلی خریدی ہے. 375 روپے یونٹ. لیٹ می ریپیٹ دس، ایک مرتبہ اور کہہ دیتا ہوں، 375 روپے یونٹ بجلی خریدی ہے. اور آپ کو صرف جو ہے یہ سولر برے لگتے ہیں، مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن the reform you need is a holistic reform. Yes, we need to have two-part tariffs. اگر آپ نے فکس کاسٹ کرنی ہے تو کریں فکس کاسٹ، لیکن پھر آپ ویریبل کاسٹ کو نیچے لے کر آئیں. اس جہاں پہ حکومت کے لوگ 40-50 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ خود اپنی بجلی 18 روپے کی لاسٹ 10 سیکنڈ مفتاح کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. وہاں سے آپ 40-50 روپے کا یونٹ کیوں لے رہے ہیں؟ پھر عام آدمی کا بڑا چبھتا ہے آپ کو. دیکھیں اب اس میں میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر کانٹریکٹ میں اجازت ہے تو اس کو ضرور آپ کو جو ہے وہ ری نیگوشیٹ. ہم نے کوئی 32 کے قریب آئی پی کانٹریکٹ جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ جو لائسنس میں اگلے ہفتے اسی پینل کو دوبارہ کروں گا، ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک لائن جو کسی نے بڑی اچھی لائن لکھی ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان کی جو نئی سولر پالیسی ہے، it does not fix the power sector, it fixes contracts. یہ ساری پالیسیز بن رہی ہیں آئی پی پیز کے ان ایفیشینٹ کانٹریکٹس کے جو ملبہ ہے اس کو کیسے بیلنس کیا جائے. پچھلی 3 دہائیوں سے بھگت رہے ہیں، اب بھی آج بھگت رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ آئی پی پیز کا ہے، مگر وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، وہ اتنے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ ان پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. کنکلوڈنگ نوٹ سے پاور پالیسی پہ کروں گا. پاور پالیسی میں جو چینجز کی گئی ہیں سولر پاور پہ اور اس کے مطابق اور بھی، اس میں بڑا نظر آ رہا ہے کہ یہ آئی پی پی کے کانٹریکٹس اور ان کے انٹرسٹ کو زیادہ نظر میں رکھا گیا ہے، عام آدمی کو نہیں. وقت آ گیا ہے کہ آئی پی پیز کے جو کانٹریکٹس ہیں ان پہ گورنمنٹ سیریس ریویو کرے، بجائے اس کے کہ اپنی نااہلیوں کا، اپنی ڈپارٹمنٹ کی انیفیشنسی کا بوجھ بار بار عام آدمی پہ ڈالے. بیوروکریسی کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے تو پوچھیں، بجائے اس کے کہ ان کا ہر ایک ملبہ ہمارے پہ آپ ڈالتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.